بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے سوال و جواب کی نشست بعنوان ہم اور آپ علامہ اوکاڑوی کے ساتھ، جس میں آپ اپنے شرعی مسائل کے بارے میں رہنمائی حاصل کر سکیں گے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے۔ آپ ایک عرصہ دراز سے دنیا بھر میں مسلک حق کے حقیقی ترجمان کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آئیے ہم مل کر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، اور تمام ناظرین و سامعین کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی آئی ڈی اپنے اصل نام کے ساتھ نہیں تو آپ سوال کے ابتدا میں اپنا نام اور اپنا شہر لکھ کر بھیج دیجیے، آپ کا سوال شامل کر لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ کے اسکرین کے دائیں جانب ایک واٹس ایپ نمبر آ رہا ہوگا، آپ اس پر اپنا سوال بھیج سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پیج ان باکس کی سہولت آپ کے پاس موجود ہے، آپ وہاں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں دوران نشست۔ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ سوالات علامہ صاحب تک پہنچائیں۔ آج کا پہلا سوال وقاص خان صاحب کا: کیا حسن ظن سے ہر امام کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ عقیدوں کی اہمیت آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں۔ حسن ظن یعنی کسی کے بارے میں اچھا گمان کرتے ہوئے، خوش گمانی کرتے ہوئے، واضح رہے کہ ایمان شرط ہے۔ اگر کوئی ایسی بات واضح ہے جو بتا رہی ہے کہ عقیدے میں خرابی ہے، تو کوئی گنجائش نہیں کہ اس شخص کو امام بنایا جائے۔ میں عقیدے کی بات کر رہا ہوں۔ ایک ہوتا ہے فاسق فی العقیدہ، ایک ہوتا ہے فاسق فی العمل، پھر معلن اور غیر معلن کی بھی آگے اقسام ہیں، کھلا ہوا اور یہ ہے کہ چھپا ہوا۔ تو ذہن میں رہے کہ عقیدے میں ایسی کوئی خرابی جو ایمان کے نقصان اور ایمان کے ضائع ہونے والی بات ہے، اس میں پھر کوئی گنجائش نہیں ہوگی عقیدے کے حوالے سے۔ تو اگر ایسی کوئی علامات ہیں، واضح ہیں، تو پھر آپ اقتداء ایسے شخص کی نہیں کریں گے۔ انڈیا سے عبد المتین رضوی صاحب کا سوال کہ ہر چہر جانب سے یہ خبریں موصول ہوتی ہیں کہ غریب لوگ بھوک اور ان جیسی اشد ضروری اشیاء کی کمی کی وجہ سے نڈھال رہتے ہیں۔ امت مسلمہ کو خدمت خلق کی بہتری کے لیے کون کون سے ذرائع اپنانے چاہیے؟ نیز یہ بھی کوئی طریقہ ارشاد فرما دیجیے جس سے امت مسلمہ تنگ دستی سے محفوظ رہے۔ میرے محترم، آپ کی سوچ بہت اچھی ہے، مگر ہم لوگ پتہ نہیں کیوں غافل ہو گئے۔ میں اپنے گھر کے دائیں بائیں آگے پیچھے 10 گھروں کی 20 گھروں کی معلومات رکھوں اور ہر شخص اس طرح کرنا شروع کر دے، مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اب پتہ ہی نہیں ہے کہ پڑوس میں رہتا کون ہے۔ وہ ماحول بن گیا، محلے داری۔ پھر مساجد میں لوگ جمع ہوتے تھے با جماعت نماز، ایک شخص نہیں آیا تو فکر ہوتی تھی آج کیوں نہیں آیا، خبر گیری کرتے تھے۔ یہ باتیں بھی اب ہم سے رخصت ہو گئیں۔ تو ہم لوگ خود لاپرواہ بن کر اپنے لیے مسائل کو بڑھا رہے ہیں
اور اپنا بوجھ زیادہ کر رہے ہیں، یعنی وہ کام جو ہمیں کرنے چاہیے تھے نہیں کر رہے۔ ہماری مساجد کو، ہمارے محلوں کو، ہماری رشتے ناتوں کو کیسا ہونا چاہیے دین نے واضح کیا ہے، مگر ہم ٹائم نہیں ہے، 6 گھنٹے کا میچ دیکھ لیں گے، 10 گھنٹے کے جناب اور پروگرام کر لیں گے، لیکن ہمارے پاس بنیادی باتوں کے لیے ٹائم نہیں، گھر کے بچوں کے لیے ٹائم نہیں، رشتہ داروں کے لیے ٹائم نہیں۔ یہ کوتاہیاں ہیں ہماری، میں آپ سب شامل ہیں۔ تو اگر ہم اپنے آپ کو پہچان لیں، حقوق اور فرائض کی باتیں معلوم ہو جائیں تو یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ کتنا کھانا شادیوں میں، پارٹیوں میں ضائع ہوتا ہے، روزانہ کہاں کہاں کتنی فضول خرچی ہوتی ہے، مگر کسی کو کھانا کھلانے کے لیے ہمارے پاس نہ وقت ہوتا ہے، نہ پیسے ہوتے ہیں، اڑانے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ احساس آ جائے تو یقیناً ہمارے کردار میں بہتری آئے گی اور پھر معاشرے میں خود بخود خوشحالی آئے گی۔ میں نے کہیں پڑھا یا سنا تھا کہ ایک شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے غالباً کہا کہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ میرے حصے کا رزق مجھے اکٹھا مل جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی سفارش کر دی، اس کے حصے کا جتنا رزق تھا اس کو اکٹھا دے دیا گیا، کیونکہ وہ شخص فاقوں تک آ گیا تھا اور فاقے اس سے برداشت نہیں ہو رہے تھے۔ تو اس نے کہا مجھے جتنا رزق کا اکٹھا مل جائے۔ سمجھایا اس کو، لیکن اس نے کہا میری یہ بات کر دیں، ہو گئی۔ اس کو سارا رزق ملا، اس نے جناب کھانا پکایا اور اتنا پکایا کہ پورے اپنے گاؤں کو دعوت دے دی کہ آؤ اور جی بھر کے کھاؤ۔ وہ جتنا ملا تھا اس نے سارا پکا دیا اور لوگوں کو کھلایا، خود بھی کھایا۔ کچھ دیر کے بعد، کچھ عرصے بعد موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا تو دیکھا اس کے ہاں اسی طرح کھانا سب کچھ چل رہا ہے۔ یا اللہ، اس نے تو اکٹھا رزق مانگ لیا تھا۔ تو اللہ کی طرف سے جواب ملا کہ اس نے وہ رزق لے کر یہ نہیں کہ جمع کر لیا، اس نے کھلایا سب کو، اپنی نہیں سب کی فکر کی۔ تو اس نے جب فراخ دلی، کشادہ دلی کا مظاہرہ کیا تو ہم نے روزانہ ہی اتنا کر دیا جتنا اکٹھا اس کو دیا تھا۔ تو اس سے پتہ چلا ہم دوسروں کا بھلا چاہیں، اپنا بھلا ہوتا ہے۔ خاص طور پر بھوک ایسی چیز ہے، انسان سے بہت کچھ کروا دیتی ہے۔ کوشش کریں آپ کی وجہ سے کوئی بھوکا نہ سوئے، آپ کی لاپرواہی کی وجہ سے نہ۔ جہاں تک آپ کا کوئی سلسلہ ہے، آپ اس میں کوشش کریں کہ لوگوں کو خبرگیری رکھیں، ان کو فراہم کریں۔ فیصل آباد سے محمد عمار صاحب کا سوال کہ گناہوں کی عادت اگر نہ چھوٹتی ہو تو اس سے نجات کس طرح حاصل کی جائے؟ اچھی صحبت اختیار کریں، اپنی صحبت فوراً بدلیں، اپنے معمولات میں تبدیلی لائیں تو خود بخود یہ ہو جائے گا۔ مثلاً مجھے عادت نہیں مسجد جا کے نماز پڑھنے کی، میں پڑھنا شروع کروں۔ مجھے تلاوت کی عادت نہیں، میں کرنا شروع کروں۔ ماں باپ کے پاس اچھے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کروں، خود بخود آپ کے مزاج بدلیں گے۔ لیکن اسی طرح رہیں گے اور پھر کرتے رہیں گے، ارادہ بھی نہیں کریں گے، کوشش بھی نہیں کریں گے تو تبدیلی نہیں آئے گی۔ اگلا سوال خانوال سے محمد شاہد لاشاری صاحب کا کہ شادی کے بعد عورت اپنے نام کے ساتھ اپنے شوہر کا نام لکھ سکتی ہے؟ جی لکھ سکتی ہے، یہ رواج ہو گیا ہے۔ تو اکثر یہی ہوتا ہے کہ شادی کے بعد شوہر کا نام ساتھ لگا لیتے ہیں۔ لکھا جا سکتا ہے، منع نہیں ہے، لیکن باپ کا نام رہے، وہی اسلامی طریقہ تھا، وہی ہونا چاہیے تھا، مگر لکھ لیں تو حرج نہیں ہے۔ بنگلور انڈیا سے اکرم شمسی صاحب کا سوال کہ عشاء کے فرائض میں
تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد بسم اللہ شریف پڑھ کر کچھ دیر اگر کھڑا رہا، جبکہ حکم یہ ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ فقط پڑھی جائے گی اور اس کے بعد رکوع کی جانب بڑھا جائے گا، تو اب یہ غلطی کرنے کے بعد سجدہ سہو کرنا بھی بھول گیا، تو اب اس کا کیا حکم ہوگا؟ جی آپ نے مطلب یہ کہ بسم اللہ پڑھا اور اس کے بعد کچھ اور تلاوت کی یا خاموش رہے، یہ واضح ہے سوال میں کیا؟ یہ کچھ دیر کھڑا رہا، انہوں نے کچھ تلاوت نہیں کی۔ تلاوت نہیں کی، آپ نے صرف بسم اللہ پڑھی ہے تو سجدہ صاحب آپ کو بھول گیا، تو ایک واجب جو ہے وہ آپ نے جو تھا اس کا خیال نہیں کیا، تو بہتر ہے کہ آپ دوہرا لیں۔ یاسمین صاحبہ کے سوالات، ان کا پہلا سوال کہ کیا روزانہ بیٹوں کا اپنے والد صاحب کی قبر پر جانا یہ درست ہے؟ اگر جاتے ہیں آسانی ہے اور اس کی وجہ سے کوئی اور ضروری کام نہیں چھوڑتے جو ان کے ذمے ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر نماز میں سورہ آل عمران مکمل تلاوت کرنے کی استطاعت نہ رکھتے ہوں اور صرف ایک یا دو آیات یاد ہوں اور وہ پڑھنا چاہیں تو کیا پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں سمجھا میں سوال۔ سورہ آل عمران کی ہاں صرف ایک یا دو آیتیں۔ نہیں، کیا مطلب ہے صرف اس سورت کی 2 آیتوں کا؟ کیا مطلب؟ کہ کسی بھی اگر جیسے سورت کی وہ پوچھنا یہ چاہ رہی ہیں کہ وہ مکمل سورت اگر وہ نہ پڑھ سکیں، پوری یاد نہ ہو، نہیں ایک تو یا دو کس نے آیت۔ کہا ہے پوری سورت پڑھنے کے لیے کہ نہیں وہ لازمی پڑھنی ہے؟ سوال میں جو چیز بات ہے نا وہ میں پوچھ رہا ہوں یہ کہ فرض نماز ہے، نفل نماز ہے، کس نے کہا ہے کہ سورہ آل عمران روزانہ ضرور پڑھنی ہے؟ کہیں حکم ہے کہ سورہ آل عمران ہی تلاوت کرنی ہے؟ ایسا کوئی حکم نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کو نفل نماز ہے اس میں آپ پوری پڑھنا چاہتی ہیں لیکن آپ کو نہیں آتی ہے تو آپ وہ ضروری نہیں ہے، یا تو یاد کریں اگر آپ کو، ورنہ یہ کہ جتنی بھی ہیں کم از کم 2 آیتیں بڑی پڑھ لیتی ہیں، نماز تو ہو جائے گی۔ مگر یہ سوال کا مطلب کیا ہوا؟ کیا انہوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ سورہ آل عمران لازمی پڑھنی ہے؟ تو ایسی بات نہیں ہے، قرآن کا کوئی بھی حصہ۔ اور ان کے سوال کا دوسرا حصہ یہ کہ کسی سورت کی جگہ آیت الکرسی پڑھی جا سکتی ہے؟ یہ آیت الکرسی پوری قرآن کی آیت ہے، وہ ایک آیت بھی اگر پڑھتی ہیں کسی رکعت میں تو بڑی آیت ہے، درست ہے۔ ان کا اگلا سوال کہ اسلام جاب کے بارے میں کس حد تک اجازت دیتا ہے خواتین کو؟ جی خواتین کی اصل میں ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ کام کرنا، جاب، ورکنگ وومن، تو عورت ٹیچنگ کرے، عورت ڈاکٹر بنے، تاکہ یہ کہ عورتوں کو ان کا مردوں کے پاس نہ جانا پڑے۔ عورت جو ہے وہ نرس بن سکتی ہے، عورت یہ کہ اس کے علاوہ وہ کام پردے میں، حیا میں، حفاظت میں جو کر سکے، لیکن وہ مردوں والے کام جو عورت کے نہیں ہیں، جو اس کی نسوانیت کو متاثر کرتے ہیں، وہ نہیں کرنے چاہیے۔ وہ ایسا نہ ہو کہ ورکنگ وومن تو ہو گئی مگر اچھی ماں نہ رہی، اچھی بیوی نہ رہی، تو پھر اس سے کیا فائدہ؟ اس کی ساری وہ عورت کا جو تھا اس کا وہ ختم ہو گیا۔ تو جو جس طرح علامہ اقبال نے بھی کہا نا، جو زن کو نہ زن کر دے، یعنی عورت نہ رہنے دے، پھر تو اس کا وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اگر وہ ضروری ہے اس کا کام کرنا اور وہ کر سکتی ہے تو اس میں 3 چیزیں میں نے بتائیں، حفاظت ہو، اس کی حیا، اس کی شرم حیا باقی رہے، اس کا پردہ باقی رہے۔ اب رہی یہ بات کہ جی وہ اس کی اہل ہے، کر سکتی ہے، اور اس کے بعد باقی گھر کے کام بھی، دوسری جو اس کی بحیثیت بیوی، بحیثیت ماں، بحیثیت بیٹی جو ذمہ داری ہے وہ بھی کر رہی ہے تو ٹھیک ہے۔ لیکن ایسے کام کرنے شروع کر دیں جو مردوں والے ہیں، جو ان کو نہیں کرنے چاہیے، ان کے جسم کی ساخت کے حوالے سے یا ان کی وہ اس کے حوالے سے موضوع نہیں ہے، وہ اپنائیں گی، لازمی بات ہے، تو پھر اس میں ان کی جو تبدیلی آئے گی، جو اثرات آئیں گے وہ اچھے نہیں ہوں گے، اس سے معاشرے میں اچھے وہ اولاد نہیں دے سکیں گی۔ تو عورت کو عورت رہنا چاہیے اور ایسے کام نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ گھرداری کوئی مکمل ایک یعنی ایسا نہیں ہے، جز وقتی کام نہیں ہے، پورے وقت کا کام ہے، فل ٹائم ورک ہے۔
خاص طور پر بچوں کے لیے، کہ اگر ماں نے بچوں کی تربیت نہیں کی، ان کو ٹائم نہیں دیا، نتیجے میں قوم کو اچھے بچے نہیں ملیں گے، وہ کل کو ماں باپ کے لیے بھی بہتر نہیں ہوں گے۔ تو یہ ذہن میں رہے۔ ان کا اگلا سوال کہ کیا عقیدہ رکھنا درست ہوگا، یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم کے تمام راز بیان فرما دیے، یا پھر یہ کہ تمام راز بیان نہیں فرمائے بلکہ کچھ راز پوشیدہ رکھیں؟ اس حوالے سے جو باتیں ہیں، یہ سوال میں کہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ ایک ایک بات بتا دی، تو یہ کہ اللہ کی عطا سے وہ سب کچھ جانتے ہیں، مگر جتنا انہوں نے بتا دیا، ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ کتنا بتایا کتنا نہیں، جتنا بتا دیا اس کے مطابق ہمیں نبی پاک کی شان کے بارے میں شبہ نہیں کرنا۔ وہ اللہ کی عطا سے سب کچھ جانتے ہیں، جتنا ضروری تھا ہمیں بتا دیا۔ اب یہ ہے کہ ہمیں جتنا بتایا ہے ہم اس کو تو سمجھیں، ہم اس کی کھوج میں کیوں نہیں رہیں کہ کیا نہیں بتایا۔ جو بتایا ہے ہم اس کے پابند ہو کر اس کو سمجھ کر گناہ سے بچیں، نافرمانی سے بچیں اور نیکی اختیار کریں۔ مسز اظہر صاحبہ کا سوال دبئی سے، کچھ چیزیں ہمیں ملنے سے پہلے ہی ہاتھ سے نکل جاتی ہیں جن کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ بر وقت فیصلہ نہیں لیا تو یہ چیز میرے ہاتھ سے نکل گئی، تو قسمت اور نصیب کے یہ امور، ان کے حوالے سے رہنمائی فرما دیجئے کہ بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ ہماری کسی لاپرواہی کی وجہ سے وہ کام ہوتے ہوتے رہ گیا، حقیقتاً اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ مسئلہ یہ ہے کہ میرا حق کا مطلب ہوتا ہے وہ حصہ جو فرد یا جماعت کے لیے ضروری ہو، یعنی میرے لیے جو چیز ضروری ہے اس کو میں اپنا حق کہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ حق کے تو ویسے اور معنی، لیکن حقوق سے مراد یہ لیا جاتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اپنے کسی جائز حق، اپنی جائز ضرورت کے لیے کوشش ہی نہیں کی، اور میں کہہ رہا ہوں کہ تقدیر میں ایسا تھا، تو کیا میں نے کوشش کی؟ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم نے کوشش کرنی ہے، پورا کرنا اللہ کا کام ہے۔ میرے حصے میں کیا ہے کیا نہیں مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن جو میرے لیے زندگی کے لیے جو بتائی گئی تعلیمات کے مطابق میں اس کی کوشش ہی نہیں کرتا، تو میں اس کو قسمت نہیں کہوں گا۔ ہاں، وہ یہ ہے کہ وہ پھر نہ کرنا ہی میری قسمت میں آ گیا کہ میں اس کے لیے کوشش بھی نہیں کروں گا۔ تو ہم لوگ مفروضوں پر نہ جائیں، اپنے طور پر جو حقیقی ہے ہمارا کام وہ ہم کریں۔ اگر کوئی چیز مجھے کوشش کے باوجود نہیں مل رہی تو میں اس پہ تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ نے اس کے لیے میرے لیے اس سے بہتر رکھی ہوگی، وہ مجھے ملے گی، لیکن میں کوشش ہی نہیں کر رہا اور اسی کو قسمت سمجھ رہا ہوں، جبکہ وہ جائز ہے، میرا حق ہے، مجھے اس کے لیے کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں تو واضح ہے نا، لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی ہے جو اس کے لیے وہ کوشش کرے، جس کے لیے کوشش نہیں کرتا وہ اس کے لیے نہیں ہے۔ تو اب ہمیں اپنا فرض ادا کرنا ہے، باقی رہی قسمت، تقدیر، نصیب، یہ اللہ کی طرف سے ہے، میری ذاتی کوشش اپنے حق کے لیے ہونی چاہیے۔ لاہور سے حماد صاحب کے سوالات، اس کو دوسرے انداز جی میں بھی سمجھاؤں، حفاظت ہے، حفاظت کے لیے تالے بھی لگاتے ہیں، دروازے بھی بناتے ہیں، ہتھیار بھی رکھتے ہیں، لیکن یہ کہ میں اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے اور میں کچھ نہیں کر رہا ہوں، تو بتائیے اس میں آپ کو کون سمجھدار کہے گا کہ تم صحیح کر رہے ہو؟ اسی طرح اس کو سمجھا جائے۔ لاہور سے حماد صاحب کے سوالات، ان کا پہلا سوال کہ حسن زن حسن عبادت ہے، اس کی وضاحت فرما دیجیے۔ کسی کے بارے میں خام خواہ، یہ خام خواہ کا مطلب خواہ نخواہ تھا، خام خواہ بن گیا، چاہے نہ چاہے، بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ بدگمانی کا مطلب بغیر اس، یعنی ہم سوچیں گے نہیں جی فلاں شخص ایسا، فلاں چیز ایسی، جب تک کہ حقیقی طور پر پوری معلومات نہ ہوں۔ تو حسن ظن کا مطلب یہ ہے کہ میں خام خواہ بری سوچ نہ اپناؤں،
ہاں کسی کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں پوری معلومات ہیں تو کہوں، معلومات نہیں ہے تو میں اپنے طور پر اس کے لیے بدگمانی، برا سوچوں، میں اس کے لیے نیگیٹو تھنکنگ میری ہو جائے تو وہ مناسب نہیں ہوتا۔ تو مسلمان کو کہا گیا کہ یہ جو ہم لوگ گمان کر لیتے ہیں تو اس گمان کے بارے میں بھی ہماری معلومات ہونی چاہیے، اور ہمیں دوسرے پر خام خواہ، جس کو میں بار بار کہہ رہا ہوں نا، چاہے نہ چاہے بدگمانی نہیں کرنی ہے کہ نہیں جی وہ تو فلاں شخص ایسا ہے، یا کسی ایک سے سن لیا اور اس کی خبر صحیح نہیں تھی، ساری عمر کے لیے اس کو جناب ڈسکارڈ کر دیا یا بلیک لسٹ کر دیا، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ وقاص صاحب کا سوال کہ فجر کی قضا نماز زوال سے پہلے کیا 4 رکعت 2 سنت اور 2 فرض ادا کرنے ہوں گے؟ قضا جو ہوتی ہے وہ فرض اور واجب کی ہوتی ہے۔ اگر صبح کی 2 رکعتیں وہ قضا میں بھی پڑھ لیتا ہے تو وہ اس کے نفل ہو جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ قضا صرف فرض اور واجب کی ہوتی ہے۔ حماد صاحب کے اگلے 2 سوال، کیا ایسے خونی رشتہ داروں سے تعلق توڑنا جائز ہے جن کی وجہ سے آپ کے پیر و مرشد کو تکلیف پہنچی ہو؟ کیا تکلیف پہنچی؟ کوئی جملہ برا لگ گیا، کوئی بات بری لگ گئی، انہوں نے توہین کی ہے جان بوجھ کے، وضاحت ہونی چاہیے۔ آپ کے رشتہ داروں کا حق آپ پر جو ہے وہ شریعت نے مقرر کیا ہے۔ وہ اگر کافر بھی ہیں، مثلا ماں باپ ایمان والے نہیں ہیں، آپ ان کی خدمت کریں گے، آپ ان کے ساتھ جو بھلائی کر سکتے ہیں وہ کریں گے۔ محبت رکھنا وہ اور بات ہوتی ہے کہ اس درجے ایمانی حوالے سے محبت نہیں رکھی جاتی۔ اب یہ ہے کہ آپ کے کسی رشتہ دار نے کوئی جان بوجھ کر گستاخی کی ہے جس کی وجہ سے اس پر شرعی حکم لاگو ہوتا ہے، تب تو بات کریں، مگر یہ کہ آپ کے مرشد کس بات پہ ناراض ہوئے ہیں وہ واقعی اہم تھی، تو اس میں ان کو سمجھایا بھی جائے گا، ان کو بتایا بھی جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اگر واقعی غلطی پر ہیں، ان کو احساس ہو جائے، وہ معافی چاہ لیں، توبہ کر لیں، لیکن اس وجہ سے ان سے سلام دعا بند نہیں کی جائے گی جب تک کہ کوئی شرعی وجہ نہ ہو۔ اپنے اندر صبر کو کس طرح مستحکم کیا جائے اور منفی سوچ اور غصے کو کیسے قابو میں کیا جائے؟ ایمان مضبوط ہوگا تو اللہ کی رضا پہ راضی ہوں گے۔ اصل مسئلہ ایمان کی مضبوطی کا ہے کہ آپ کے اندر آپ کے ایمان کی حالت کیا ہے، وہ کمزور ہے یا قوت والا ہے۔ تو جب وہ قوت والا ہوگا تو آپ کو صبر، رضا، سارے مسئلے سمجھ آئیں گے۔ ایمان کمزور ہوگا تو آپ واہموں پر، مفروضوں پر، اپنی غلط سوچ پر، بدگمانیوں پہ رہیں گے۔ محمد فیاض صاحب کا سوال کہ بانڈ کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے؟ جب تک تھے، اب تو ہے ابھی یا ختم ہو گئے؟ اب تو نہیں، اب تو صرف وہ جن کے پاس ہیں اب وہ ان کا ریفنڈ وغیرہ کرتے ہیں ہاں بینک جی، سے۔ میں نے یہی سنا تھا، بانڈ جو تھا بینک میں، وہ جب تک پرائز بانڈ تھے وہ نوٹ کی طرح تھے، جب چاہیں آپ واپس کر دیں، پوری رقم مل جائے گی، کوئی کٹوتی نہیں، کوئی مدت نہیں، اس حالت تک ٹھیک ہے۔ اگر اب بھی اسی طرح ہے تو ٹھیک ہے، لیکن میں نے تو سنا ختم ہو گئے۔ اس کا انعام بھی درست تھا کیونکہ اس پہ کوئی کٹوتی نہیں ہوتی تھی، اس کی کوئی مدت نہیں تھی، وہ نوٹ کی طرح تھے۔ عبد القادر حسن صاحب کا سوال کہ اہل سنت و جماعت کا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ آپ نے یہ سوال کیا ہے تو میں اس موقع پر ایک مرتبہ پھر 2-3 باتیں کرنا چاہوں گا۔ ہم اہل سنت و جماعت کہلانے والے سنی قرآن اور حدیث سے عقائد لیتے ہیں۔ ہمارے عقیدوں کی بنیاد قرآن اور حدیث۔ کسی شخص کا کوئی قول ہمارا اسلامی عقیدہ نہیں بن سکتا۔ علماء کی بات جو قرآن و حدیث کے مطابق ہوگی ہم مانیں گے۔ کوئی شخص قرآن و حدیث کے مقابل کوئی بات کرے گا تو وہ نہیں سنی جائے گی۔
یہ آپ نے بنیاد سن لی۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر نسبت مسلمان کے لیے پیاری بھی ہے، محترم بھی ہے۔ ان کا شہر ہو، ان کا لباس ہو، ان کی بلانگنگز جتنی چیزیں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، ان کی بیویاں، ان کی اولاد اور ان کے اصحاب یعنی صحبت سے بنا ہے جو ساتھ رہنے والے، کمپینینز، سب پیارے ہیں، سب محترم ہیں۔ سمجھ آتی ہے تو بات کر رہا ہوں کہ الفابیٹس الف سے شروع ہوتے ہیں، حروف تہجی، اور یہ پہ ختم ہوتے ہیں۔ عربی میں یا، اردو میں یہ، الف سے شروع ہو کر یہ تک۔ تو ابو بکر کی الف سے لے کر علی کی یہ تک ہم تمام صحابہ کو مانتے ہیں، محترم ہیں، وہ سچے ہیں۔ میں اپنے باپ کے یاروں کو غلط نہیں کہتا تو نبی کے یاروں کو کیسے کہہ سکتا ہوں؟ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے ساتھی، کمپینینز، صحابہ کرام پیارے ہیں، محترم ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی ہیں، صحابی ہونے کی وجہ سے محترم ہیں، پیارے ہیں۔ اگر آپ کو کسی صحابی کے آپس کے معاملات کا کوئی ایسا سننے کو آئے اور آپ کو سمجھ نہ آئے، آپ ناگواری محسوس کر رہے ہیں، ناسمجھی کی وجہ سے، ناواقفی کی وجہ سے یا کسی وجہ سے، آپ کو اس میں دخل نہیں دینا۔ آپ ان کے جج نہیں ہیں، آپ ان کے منصف نہیں ہیں، نہ آپ کو یہ اختیار ہے۔ ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ، اور رب تعالیٰ نے فرما دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان سب سے بھلائی کا وعدہ فرما لیا ہے۔ وہ نبی پاک کے پیارے، نبی پاک کے ساتھی، اللہ تعالیٰ کا انتخاب، اللہ نے ان کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے لیے، صحابی یا ساتھی کی حیثیت سے اللہ کا انتخاب، اللہ نے چنا ہے۔ مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں کسی صحابی کے بارے میں منفی بات کروں، الا بخیر۔ مجھے جب بھی ان کا ذکر کرنا ہے، نذکرہم الا بخیر، میں جب ان کا ذکر کروں گا خیر کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ۔ ان کی صحابیت میرے لیے اتنی ہی بات کہ وہ صحابی ہیں، ان کی صحابیت کی وجہ سے مجھے کوئی اختیار نہیں کہ میں ان کے بارے میں کوئی نامناسب بات کروں۔ درجے مرتبے کی بات آئے گی تو جن صحابہ کا درجہ بلند ہے، ان کا درجے میں سب برابر نہیں ہے، صحابی ہونے میں سب برابر ہیں۔ درجے مرتبے میں جس کو اللہ نے زیادہ دیا ہے اور جن کا بیان ہوا ہے، وہ درجے میں مثلاً مولائے کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بات کی جائے تو ان میں کوئی درجے کا تقابل نہیں۔ حضرت علی کا درجہ کتنا بلند ہے جان ہی نہیں سکتے، یعنی کوئی تقابل نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ صحابی ہے، صحابی ہونے کی وجہ سے ان کے بارے میں کوئی منفی خیال، منفی بات نہیں کی جائے گی۔ حضرت علی کا درجہ ان سے بہت بلند ہے۔ حضرت علی کو اور بہت سی ایسی خصوصیات اور فضائل حاصل ہے۔ تو اب بات آپ نے سن لی کہ کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی کوئی منفی، کوئی ہلکی بات ہم نہیں کریں گے، ہمیں اختیار نہیں ہے۔ اگر ہم نے کی تو ہمارا ایمان جو ہے اس کا مسئلہ بن جائے گا۔ ان لوگوں کی شان تو اللہ کے ہاں جو ہے سو ہے، میں اسے تو نہیں بدل سکتا، لیکن غلط بات کر کے اپنے ایمان کے لیے مسئلہ بنا لوں گا۔ تو کسی صحابی کے لیے بھی کوئی ہلکی بات نہیں کی جائے گی۔ اہل بیت اطہار
اور ازواج مطہرات، اولاد، وہ سب نبی پاک کی نسبت سے ہمارے لیے محترم اور پیارے ہیں. ہمیں ان میں کسی کی بھی کوئی معمولی سی بے ادبی بھی روا نہیں ہے، یعنی جائز نہیں کہ ہم معمولی سی بھی کوئی بے ادبی کر سکیں. اگلا سوال عنبر شیخ صاحبہ کا، وہ پوچھتی ہیں کیا قرآن پاک میں شوہر کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ وہ بیوی پر ہاتھ اٹھائے؟ جی، اس صورت میں کہ بیوی کھلی بے حیائی کرے اور روکنے پہ نہ رکے تو فَضْرِبُوهُنَّ قرآن کے الفاظ ہیں، اور نشوز کا لفظ ہے. نشوز کے معنی کھلی بے حیائی. مثلا عورت کو سمجھایا نہیں سمجھتی ہے تو اس کو ہلکی مار، وہ نہیں ہے جو مجرموں کو چوروں کو ماری جاتی ہے، وہ نہیں، ہلکی مار. اس کے باوجود وہ نہیں سنبھلے گی تو پھر احکام بیان ہوں گے. تو کھلی بے حیائی کرے تو اس کو ہلکی مار مارنے کا حکم، سمجھانے کے بعد نہیں سمجھ رہی ہے تو وہ بیان ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس سے نہیں ہٹ رہی ہے تو پھر دوسرے احکام جو ہیں وہ لاگو ہوں گے. حافظ عالم صاحب کا سوال کہ فیس بک پر یا دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اگر کوئی شخص اس طرح کی پوسٹ ڈالے کہ جو کوئی کافر ہی ہوگا جو اس پوسٹ کو لائک نہیں کرے گا، جس بہت مسانے بری کا، بات ہے یہ، یعنی کہ اس کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے، کروڑوں لائک بنتے ہیں، جو نہیں کرے گا اس کو یوں ہوگا، یا یہ کہ جو بھیجے گا تو یوں ہوگا. یہ بالکل غلط باتیں ہیں، یہ بالکل نہیں ہونی چاہیے. جو کر رہا ہے وہ زیادتی کر رہا ہے. اور ان کے سوال کا دوسرا حصہ، کیا اس شخص پر حکم کفر متوجہ ہوگا؟ وہ اس صورت میں کہ اس کے بارے میں پہلے اس کو بتایا جائے گا، وہ لا علمی میں کر رہا ہے نا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، تو اس کو اس طرح نہیں کہنا چاہیے. اب لفظ کافر ہمارے ہاں کئی طرح بولا جاتا ہے. وہ کیا میر کا شعر، سخت کافر تھا پہلے جس نے میر مذہب عشق اختیار کیا، کوئی ایسا نا، تو وہاں یا کافر کا لفظ شاعری میں وہ آپ اپنے محبوب کی اس حوالے سے کر دیتے ہیں. لیکن شرعی طور پر کافر کسی کو کہنا بغیر شرعی وجہ کے بہت بڑا مسئلہ ہے، کفر آپ پہ لوٹ سکتا ہے. تو اس طرح کی باتیں بالکل نہیں ہونی چاہیے. محمد مجید صاحب کا سوال کہ اکیلا اگر جمعہ پڑھنا ہو تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اکیلے جمعہ نہیں ہوگا. کسی جگہ ایسی رہتا ہے کہ یہ اکیلا ہی شخص ہے اور پوری اس بستی میں کوئی مسلمان نہیں ہے، تو وہاں پر تو جمعے کا حکم ہی نہیں ہوا. جمعے کے حکم ہوتے ہیں جہاں جمعہ ہو سکتا ہے، تو اکیلا جمعہ نہیں ہوتا، کم از کم 3 آدمی ہونے چاہیے. اور یہ کہ اگر کوئی وہاں پر ان کے لیے نہیں ہے صورت لیکن جمعے کی شرائط پائی جاتی ہیں تو 3 آدمی کم از کم ہونے چاہیے. اکیلا ہوگا تو ظہر پڑے گا. اب کہاں کیا مسئلہ ہے اس کا، اس نے وہ واضح نہیں کیا. کیا طلوع آفتاب کے وقت قرآن شریف کی تلاوت کی جا سکتی ہے؟ جی، فجر کے بعد ہمیں حکم ہے آفتاب کے طلوع ہونے تک ہم کلام پاک پڑھیں، وظائف پڑھیں، تو بالکل پڑھے جا سکتے ہیں، کوئی اس میں ممانعت نہیں ہے. اشر چودھری صاحب کا سوال کہ جہاز میں نماز ادا کرنے کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ پہلے سمت معلوم نہیں ہوتی تھی، آج کل تو ہر اس میں باقاعدہ آپ کو اسکرین پہ دکھا دیا جاتا ہے قبلہ کس طرف ہے. جو مسلم ایئر لائنز ہیں، یورپ والے شاید نہ دکھاتے ہوں. تو پہلے تو معلوم نہیں تھا، تو اس میں اگر آپ کو اجازت دیتے ایسی جگہ کہ آپ وہاں پر جا کر 2 رکعت یا 4 رکعت جو بھی پڑھنی ہوتی تھی پڑھ سکتے تھے. اب یہ ہے کہ اگر آپ کو وہاں پڑھنے کی اجازت نہیں اور نماز کا وقت ہے اور آپ کو پتہ ہے نکل جائے گا، تو آپ سیٹ پر پڑھ لیں، کھڑے ہو سکیں، شروع کرنے سے پہلے کھڑے ہو سکیں تو بہتر، ورنہ کھڑے نہیں ہو سکتے تو آپ پڑھ لیں، بعد میں دہرا لیجئے گا. مجاہد رضا صاحب کا سوال کہ جمعہ کے دن صرف فرض پڑھ کر مسجد سے چلے جانے والوں کے بارے میں کیا شرعی حکم ہوگا؟ جان بوجھ کر سنت مؤکدہ یا واجبات کو چھوڑنا
یہ عتاب کا موجب ہو سکتا ہے۔ اگر ویسے نکلے ہیں تو بدگمانی نہ کریں، ہو سکتا ہے وہ اپنے گھر جا کے یا آفس میں جا کے پڑھ لیں، دوسری جگہ جا کے پڑھ لیں، فرض پڑھ کے مسجد سے نکل گئے ہیں تو بدگمانی نہیں، لیکن بالکل جو نہیں پڑھتے اور اس کو اہم بھی نہیں جانتے ان کے لیے وعید آئی ہے۔ عادل خان صاحب کا سوال کہ دوسرے ملک میں رہنے والے پاکستانی کس کرنسی کے مطابق زکوٰۃ نکالیں گے؟ جو ان کو ملتی ہے وہاں پہ جہاں کمائی ہو رہی ہے اس کمائی کے مطابق ہی ہوگا نا، اس کا 2.5% دیں گے وہ جس میں وہ کما رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ ایک جگہ ہیں، وہاں پر آپ کو جو سکہ مل رہا ہے آپ اسی سے کھا پی رہے ہیں نا، اسی سے ہی اپنا کر رہے ہیں، اسی سکے کی وہ جو ٹوٹل کمائی ہے آپ کی اس پر آپ کو 2.5% دینا۔ ذیشان قریشی صاحب کا سوال کہ مٹی کے برتن میں کھانا کیا سنت ہے اور اس کے تارک پر کیا حکم ہوگا؟ وہ جو زکوٰۃ کا پوچھا نا، مثال کے طور پر وہ رہتا وہاں ہے لیکن اس کا کاروبار اپنے ملک میں ہے، اس کی ساری جائیداد اپنے ملک میں ہے، تو وہ یہاں اگر دے گا تو یہاں روپوں کے حساب سے، لیکن کما وہاں رہا ہے تو جہاں کما رہا ہے جس کمائی ہے جو اس میں وہ ہوگا۔ مٹی کے برتن سارے یہ جتنے ہیں یہ بھی سب مٹی ہی سے بنے ہیں۔ میرا چشمہ لگایا ہوا نا، اس کا گلاس یہ بھی مٹی ہی سے بنا ہے۔ اب اس کو ذرا زیادہ محنت کر کے وہ مل جاتا ہے زیادہ، تو آپ صاف ستھرا ہو، مضر نہ ہو۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، مجھے بہت سے لوگوں سے چونکہ ملنا ہوتا ہے، پلاسٹک کے برتن، ایلومینیم جس کو ایلومینیم کہتے ہیں اس کے برتن، اور یہ آپ کا مائکرو ویو اوون، یہ 3 چیزیں، پلاسٹک کے برتن، ایلومینیم کے برتن اور مائکرو ویو اوون، یہ کینسر پیدا کرنے میں بہت تیزی دکھاتے ہیں۔ ان تینوں چیزوں کے استعمال سے کینسر کا مرض بہت تیزی سے آتا ہے، جس کو سرطان یا ناسور وغیرہ بھی آپ کہتے ہیں۔ مٹی کے برتن، جو بھی برتن ہے وہ کانچ کا ہے، وہ آپ کے پاس اس کی دوسری فارم جو بنا لی جاتی ہے اس کا ہے، صاف ہونا چاہیے، مضر نہیں ہونا چاہیے۔ مٹی کے برتنوں میں صحت کے لحاظ سے بہت سے فائدے ہیں، اگر آپ وہ اپناتے ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے دوسرے برتن میں صاف ہونا چاہیے اور مضر یعنی نقصان دہ، ہارمفل نہیں ہونا چاہیے۔ عبد المسعود صاحب کا سوال کہ شادی میں لفافہ لینے اور دینے کے بارے میں کیا حکم اور کیا احتیاطیں ہیں؟ محبت سے دیا جائے، اپنی حیثیت کے مطابق، دوسرے کی نہیں کہ وہ کروڑ پتی ہے تو میں اس کو 100 روپیہ نہیں، میں 1000 دوں گا تو ہی بات، اپنی حیثیت کے مطابق محبت سے تحفے کے طور پر دیا جائے، اور واپسی کے امید پہ نہیں کہ یہ مجھے بھی دے گا، ورنہ پھر اس کے لیے احکام آ جائیں گے کہ وہ کیا، یہ سوچ کر کہ میرا مسلمان بھائی ہے، مریض ہو، شادی ہو، کوئی اور تقریب ہو، اب دیتے ہیں محبت سے بطور ہدیہ اپنی حیثیت کے مطابق۔ ایسا نہ ہو کہ آپ دوسروں کا حق، اپنے بچوں کا حق مار لیں یا دوسرے، وہ نہ کریں۔ جو مناسب ہے آسانی سے کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں تو دعا دیں، اور اس کو بھی برا نہیں ماننا چاہیے کہ خالی ہاتھ آیا ہے، کہ بھئی نہیں ہے، نہیں لایا، اس کی گنجائش نہیں ہوگی تو وہ برا بھی نہ منائے۔ تو یہ اس میں خیال رہے کہ وہ دے تو بطور ہدیہ، اگر اگلے نے واپس کر دیا، کسی اور موقع پہ آپ کو دے دیا، وہ اور بات ہے، لیکن آپ یہی سوچ کے دیتے ہیں کہ میں نے 100 دیا ہے تو 110 تو آئیں گے ہی، 200 نہیں آئیں گے تو 110 تو آئیں گے ہی، اور آپ کا وہ دینا ہی اس لیے ہے اور وہاں پہ بھی لکھا جا رہا ہے، تو اس میں پھر آپ کے ہاں مسئلے شروع ہو جائیں گے، سود کے بھی اور دوسرے مسئلے شروع ہو جائیں گے۔ تو محبت سے ہدیہ دیں، اور یہ سوچ کے کہ بھئی آپ ان کے ساتھ تعاون بھی کر رہے ہیں اور بھلائی بھی کر رہے ہیں۔ تحفے دینے سے محبت بڑھتی ہے، دکھاوا بھی نہ ہو اور مسئلہ بھی نہ ہو، یعنی آپ کے لیے مشکل بھی نہ ہو۔ طاہا صدیقی صاحب کا سوال کہ اس شعر کو پڑھنے والے پر کیا حکم ہوگا؟ اگر درود پڑھو مومنو کرینے سے، حضور خود ہی چلے آئیں گے مدینے سے، کیا یہ بات ہمارے عقائد میں شامل ہے؟
میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے زندہ ہیں، جہاں جانا چاہیں تشریف لے جا سکتے ہیں، بے شک روحانی نورانی طور پر پوری کائنات میں جلوہ گر ہے، اپنے جسم اقدس کے ساتھ مدینہ منورہ میں ہے، اپنی قبر انور میں ہے، نورانیت کے ساتھ ساری کائنات میں، اپنے جسم اقدس کے ساتھ بھی کہیں تشریف لے جانا چاہیں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی اس میں کسی کو شبہ نہیں ہے۔ مگر میں یہ کہوں، اب اس نے چونکہ قرینے کا لفظ لگا دیا، تو قرینے کا مطلب یہ کہ میری کیفیت کیا ہو، میری حالت کیا ہو، تو وہ مجھ پر کرم فرماتے ہوئے آ جائیں تو ان کی مہربانی، لیکن چلے آئیں گے کے لیے میں لازمی کر دوں تو وہ مجھے مناسب نہیں ہے۔ اس میں تھوڑا سا ترمیم کر لیں کہ وہ مہربانی فرما دیں گے مدینے سے، تو یہ اس طرح کی بات ہونی چاہیے۔ لیکن وہ آنا چاہیں، وہ تشریف لائیں، ان کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ان کو کوئی ٹکٹ کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے ذمے نہیں ہے کہ جی وہ ٹکٹ دے گا تو آئیں گے، خرچہ اٹھائے گا تو آئیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو وہ جہاں جانا چاہیں، جب شہداء اور ایمان والوں کی روحیں اللہ والوں کی ان کے لیے بیان ہے، تو نبی پاک تو حقیقی حیات کے ساتھ زندہ اور کائنات میں سب سے بہترین ہستی ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں، تو ذہن میں رہے وہ آنا چاہیں تو کوئی رکاوٹ نہیں، تو انداز ایسا ہو جو ان کی شان کے لائق، کیونکہ نعت لکھنے والے سارے کوئی اس درجے کے نہیں ہوتے، کچھ نے بعد میں محبت میں لکھ دیتے ہیں لیکن علم نہیں ہوتا، تو صحیح ہونا چاہیے کلام اور اس میں ادب موجود رہنا چاہیے۔ بلال سعید صاحب کا سوال کہ جنات کے بارے میں درست اسلامی عقیدہ کیا ہے، اور کیا جنات ہر گھر میں ہوتے ہیں؟ جی، ہمارا یہ عقیدہ قرآن حدیث کے مطابق کہ جن اللہ کی مخلوق ہے، سورہ جن موجود ہے، نبی پاک پر ایمان بھی لائے، ملاقات بھی ہوئی، تو یہ یاد رہے کہ جن اللہ کی مخلوق ہیں، ان میں بھی یہ مسلمان کافر یہ سلسلے ان میں بھی ہوتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ وہ کہاں ہوتے ہیں، فضا میں موجود ہیں، کائنات میں موجود ہیں، لیکن ہر گھر میں کہنا کہ لازمی ہے یہ ضروری نہیں ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ اور وہ یہ جو جنوں کے بارے میں غلط کہانیاں بنی ہوئی ہیں کہ جن قابو کر لو تو یوں ہو جائے گا، وہاں ہو جائے گا، یہ بھی غلط باتیں ہیں۔ ہاں، جن تسخیر کیے جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کو تسخیر کرنے کے لیے محنت کرنا وہ آپ کے لیے درست نہیں ہے، اور جنوں کے ساتھ نکاح وغیرہ بھی نہیں ہو سکتا، نہ جن مرد کے ساتھ نہ جن عورت کے ساتھ، وہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ تو جنات اللہ کی مخلوق ہیں، اتنا یقین، اللہ نے ان کو جو قوتیں دی ہیں وہ دی ہیں، لیکن یہ جو بہت سی کہانیاں جو بنی ہوئی ہیں وہ نہیں، لیکن ان کو اللہ نے جو طاقت دی ہے، دھوئیں سے بنے ہیں، وہ شکلیں بدل لیتے ہیں، وہ، لیکن یہ کہنا کہ ہر گھر میں لازمی، ایسی بات نہیں۔ اقرا وسیم صاحبہ کا سوال کہ میت کے لواحقین کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ آنے جانے والوں کی خاطر تواضع کریں، مطلب کہ وہ پہلے ہی اتنے بڑے دکھ سے گزر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کی خاطر تواضع نہ کرنے کی وجہ سے ان کی ناراضگی کا بھی ڈر ہوتا ہے؟ میں نے کتنی مرتبہ یہ چیز بیان کی ہے، اگر انہوں نے میرے پہلے پروگرام نہیں سنے، میں 1000 مرتبہ یہ گفتگو جلسوں میں، تقریروں میں یہاں بھی کر چکا ہوں کہ موت کسی کے ہاں ہو جائے مسلمان، تو ہمیں اس کے ساتھ اس وقت تعاون کرنا ہے، نہ کہ اس پر بوجھ بننا ہے۔ اب یہ ہے کہ ہمیں اس شخص کو کفن دفن کا بھی انتظام کرنا ہے، اس کو قبرستان میں جا کے جگہ بھی حاصل کرنی ہے، اس نے دیگر اب مہمانوں کے لیے اس پہ ہے کہ نہیں جی وہ جگہ بنائے، ان کے لیے اچھی بچھونے رکھے، ان کے کھانے پینے کی فکر کرے، تو یہ اس پہ نہیں ہونا چاہیے، یہ رشتہ داروں اور دوستوں پڑوسیوں پہ ہو کہ اگر کسی کے یہاں ہو گئی 3 دن تک ان لوگوں کے لیے آسانی کی جائے، ان کو کھانا دیا جائے، ہم ان سے کھانا مانگتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اور پھر یہ کہ کسی کے پاس نہیں ہوتا وہ قرض لیتا ہے، اور پھر اس کو قرض اتارنے میں کتنی مشکل، ہم لوگ جا رہے ہیں بوٹیاں ڈھونڈ رہے ہیں، اس کے بجائے تعاون کرنے کے اس کے لیے مسئلہ بن رہے ہیں، تو یہ ہماری غلط باتیں ہیں۔
ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا ہے. میت ہو جائے تو اسے کہیں کہ تو اپنا سنبھال، ہمیں بتا کیا کیا کام ہے، باقی ہم کریں. لیکن یہ کہ ہم کہیں کہ نہیں جی ہمیں تو یہ نہیں دیا، اس نے پانی نہیں پلایا جی، ٹھنڈا نہیں تھا اور یہ نہیں تھا اور چاول کھلائے گوشت نہیں تھا اور بوٹی نہیں تھی، یہ باتیں کرنا بہت بری بات ہے. آمنہ سعد صاحبہ کا سوال کہ کیا ہم اپنے کسی فوت شدہ رشتہ دار کی طرف سے کفارہ دے سکتے ہیں جو کہ زندگی بھر بیمار رہا اور بیماری ہی کی حالت میں چلا گیا اس دنیا سے؟ جو امیڈیٹ جو وارث ہیں، اگر ان کی حالت نہیں ہے ان کو کہیں کہ اس طرح کریں ہم تمہیں دیتے ہیں، ورنہ ان کے لیے ایصال ثواب کریں، دعا کریں، اس سے اللہ تعالیٰ ان کے وہ معاف کر دے. باقی یہ کہ فدیہ دیتی ہے اولاد دیتی ہے یا قریبی رشتہ دار دے سکتے ہیں، لیکن ان کو بتا دیں کہ ہم اگر وہ ان کی اولاد کے ذریعے کروائیں تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ خود بھی ان کے لیے جو کر سکتے ہیں ایصال ثواب کے طور پر وہ کریں. حمزہ معین صاحب کا سوال کہ لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ ڈائمنڈ پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، کیا یہ بات درست ہے؟ جی سونا چاندی، دیکھیں ایک تو ہے نا پیداوار، ایک ہے جانور اور ایک ہے سونا چاندی. اب سونا چاندی چونکہ کرنسی سے آپ لے لیتے ہیں، آپ اس کو نوٹ کہتے ہیں کرنسی نوٹ، تو وہ شامل ہو جائے گی. یا سامان تجارت، یہ چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ ہے. اگر ایک شخص ہیروں کا کاروبار کرتا ہے، جیم اسٹونز، یاقوت ہے، زمرد ہے، ان کا کاروبار کرتا ہے تو وہ اس کا سامان تجارت ہے. لیکن کسی نے اپنے پہننے کے لیے، عورت نے، مرد نے، کسی نے ہیرا پہنا ہوا ہے تو اس نگینے پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. اس کے ساتھ سونا یا چاندی یا جو بھی ہے میٹل جو سونا چاندی میں سے ہوگا تو اس پر زکوٰۃ ہوگی. تو جواہرات جو ہیں جتنے یہ موتی وغیرہ ہے، اگر ان کا کاروبار کرتا ہے تو وہ سامان تجارت ہے. ویسے کسی نے لیے ہوئے ہیں تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہے. عبد الکریم صدیقی صاحب کا سوال کہ اگر کسی نے یہ وصیت کی ہو کہ میرا بھائی میرے جنازے میں نہیں آئے گا اور نہ ہی میری قبر پر مٹی ڈالے گا اور نہ ہی میرے جنازے کو ہاتھ لگائے گا، تو ایسی وصیت کے بارے میں لواحقین کو کیا کرنا چاہیے؟ ناراض ہو، اب کوئی وجہ معلوم ہو نا کہ شرعی وجہ تھی یا ویسے ناراضی ہو گئی تھی. تو اگر ویسے ناراضی ہوئی ہے اور شرعی وجہ نہیں ہے تو اس کو روکیں گے نہیں. جنازہ جتنے پڑھ رہے ہیں باقی وہ بھی پڑھ سکتا ہے، وہ تدفین میں بھی شریک ہو سکتا ہے. لیکن اگر کوئی شرعی وجہ ہے یا عقیدے کی وجہ ہے تو پھر روکا جا سکتا ہے. ارباز عامر صاحب کا سوال کہ دوران نماز اگر ہنسی نکل جائے تو اس کا اب کیا شرعی حکم ہوگا؟ کیا نماز پر کوئی اثر آئے گا؟ صرف مسکرایا ہے تو نہ وضو ٹوٹے گا نہ نماز ٹوٹے گی. اور اگر ہنسا ہے، آواز آئی ہے، نماز ٹوٹ جائے گی. اور اگر قہقہا لگایا تو وضو بھی ٹوٹ جائے گا. اکرام اللہ خان صاحب کا سوال کہ عالم بننے کے لیے کتنا علم ہونا ضروری ہے؟ ہر مسلمان کو کچھ باتیں جو بنیادی ہیں وہ معلوم ہونی چاہیے کہ میں کون سا کام کروں گا تو دین سے نکل جاؤں گا، یا کون سا کام نہیں کروں گا تو میرے لیے مسئلہ ہوگا. تو یہ حلال حرام اور بنیادی باتیں جاننا ہر مسلمان کو ضروری ہے. اس کے بعد آگے پھر شاخیں چلتی ہیں. وراثت کا علم ہے، عقائد کا علم ہے، دین کی باتوں کا علم ہے، لین دین کا علم ہے، تجارت کا علم ہے، وہ پھر آگے. لیکن بنیادی باتیں جن سے بندے کے ایمان کا مسئلہ اور جو اس کو روز ادا کرنی ہے، جو اس کے ذمے ہیں، وہ اس کو ضرور معلوم ہونی چاہیے. یہ عام بندے کی عالم بننے کے لیے لازمی بات ہے کہ اس کو وہ تمام باتیں جن سے اس کو عالم کوئی اگر کہلاتا ہے تو اس کو معلوم ہوں. وہ ایک پورا کورس ہے، نصاب ہے، جس کو ہم درس نظامی کہتے ہیں. تو اس سے یہ نہیں ہے کہ وہ ہو گیا، اس کے بعد بھی ساری عمر چلتا رہتا ہے، کیونکہ ماں کی گود سے قبر کی گود تک علم حاصل کرنا ہے. تو کوشش کرے جو شخص عالم کہلانا چاہتا ہے
اس کو وہ تمام باتیں معلوم ہوں جس میں فقہ بھی ہے، جس میں حدیث بھی ہے، تفسیر بھی ہے، بنیادی تمام باتیں۔ اب کوئی اسپیشلسٹ کہلاتا ہے، مفتی ہونا چاہتا ہے، تو پھر اس کو وہ تخصص کرنا پڑے گا، اسپیشلائزیشن جس کو کہتے ہیں، جس طرح آپ کے یہاں بھی ہوتا ہے دوسرے یعنی عصری علوم میں بھی۔ لیکن ہر مسلمان کو بنیادی باتیں ضرور جاننی چاہیے۔ ان کا اگلا سوال کہ حق مہر کی کم سے کم شرعی مقدار کتنی ہے اور مہر فاطمی سے کیا مراد ہے؟ نیز اگر مہر اتنا زیادہ ہو جائے کہ لڑکے کی حیثیت سے زیادہ ہو تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ اتنا باندھے جتنا دے سکتا ہے۔ اچھا مہر ہونا اچھی علامت ہے۔ اب مہر فاطمی حضرت سیدہ پاک سلام اللہ تعالی علیہ کا مہر جو تھا وہ اس زمانے میں جو قدر تھی، آج کیا قدر ہے؟ ایک زمانے میں لوگ کہتے تھے جی 32 روپے 4 آنے، تو وہ 32 روپے 4 آنے اس زمانے کی تھی، اس زمانے میں روپے کی کیا قدر تھی۔ آج کیا قدر ہے؟ تو 3.25 تولے چاندی تقریباً، کم از کم اتنا۔ لیکن مجھے بتائیں آج اتنے پیسے سے آئے گا کیا؟ 4 مہینے 10 دن عورت کی عدت ہوتی ہے، اتنا خرچہ تو ہو کہ اگر اس کو ایسی حالت پیش آ جائے تو اس کو کسی سے مانگنا نہ پڑے۔ تو ہم اچھا مہر باندھیں۔ میں دعوت کر رہا ہوں 5 لاکھ روپے کی، اور جی تقریبات ساری ہوں گی، شادی پہ خرچہ 20 لاکھ کا، لیکن مہر لکھواؤں گا نہیں جی، مہر بس 500,000 لکھ دو۔ یہ غلط بات ہے۔ اچھا مہر ہونا چاہیے۔ اور آج کے قدر کے حوالے سے کہ عورت کو 4 مہینے 10 دن اکیلے گزارنے پڑ جائیں، اس کو کسی سے نہ مانگنا پڑو، اتنا تو رکھے کم از کم۔ اب وہ جی 5,000 10,000 تو یہ غلط بات ہے۔ میں اکثر جب بھی نکاح پڑھاتا ہوں پوچھ لیتا ہوں ان سے، ہاں جی کتنا کماتے ہو؟ اگر مہینے کی تنخواہ بھی پوری نہیں لکھوا رہے ہو تو کیا کر رہے ہو؟ نہیں جی ہمیں وہ بس جی ہمارے درمیان اعتماد ہے۔ نہیں، جو حکم ہے اچھا مہر رکھو اس کو، کیونکہ باپ کی طرف سے ایک حصہ ملا ہے، پھر شوہر کی طرف سے اس کو دیا جا رہا ہے، تو اچھا مہر ہونا چاہیے۔ لیکن دکھاوے کے لیے بہت زیادہ باندھ دینا اور نیت نہیں دینے کی ہے، جس کی نیت ہی نہیں ہے دینے کی، اس کے لیے تو شرعی پھر حکم بیان ہوگا کہ وہ کیا لکھا جائے گا اس کو اور وہ کیا ہوگا۔ تو ایسا ہو، اچھا ہو، اگر زیادہ بھی لکھواتا، مثلا کسی نے 1 کروڑ لکھوا دیا یا 10 کروڑ لکھوا دیا اور دینے کی نیت ہے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن دینے کی نیت نہیں ہے، صرف شو مار رہے ہیں، دکھاوا کر رہے ہیں کہ لکھ دو اتنا، اور بعد میں جناب مشکل آ رہی ہے تو وہ آپ پر رہے گا، کیونکہ آپ کے ذمے تھا وہ۔ اب وہ کہہ نہیں جی میں معاف کرا لوں گا، تو معاف نہیں کرایا، آپ کو دینا ہے۔ ان کے سوال کا اگلا حصہ کہ عورت اگر اپنا مہر معاف کر دے، اس سے کیا معاف ہو جاتا ہے؟ خود خوشی سے کرے، زبردستی نہ کروائے، وہ ہو جائے گا معاف۔ لیکن یہ کہ اس کو اللہ نے دیا ہے تو وہ رکھے، لے کر پھر کہیں اور کسی اچھے کام میں خرچ کر دے۔ اولاد ہے تو اولاد کو فائدہ پہنچائے، لیکن معاف کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، مگر زبردستی نہیں، وہ خود خوشی سے کرے۔ ماریا کامران صاحبہ کا سوال کہ دم شدہ پانی دیواروں پر چھڑکنے کی کیا حقیقت ہے؟ جی اگر اس پہ کلام پڑا ہوا ہے، صرف ایسا ہی نہیں ہے کہ کلام پڑھ کے اس پہ دم کیا، دم کا مطلب پھونک مارنا، اس کو بلو کرنا، تو اگر وہ اس لیے کہ اس کی وجہ سے برکت ہو، اثرات برے دور ہوں، تو منع نہیں ہے۔ زبیر آوان صاحب کا سوال کہ شادی کے لیے جمع کیے گئے پیسے پر کیا حج فرض ہوگا؟ آپ نے حج کب فرض ہوتا ہے کہ آپ صاحب استطاعت، جسمانی طور پر بھی مالی طور پر بھی، اور حج کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں بوڑھے ہو کے کریں گے، پہلے اچھے خاصے گناہ کر لیں پھر جناب حج کو جائیں گے معاف کرانے، ابھی تو کھیلنے دو، دنیا سے مزے لینے دو۔ تو آپ کو زندگی کا کوئی بھروسہ ہے؟ تو حج کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، حج فرض ہو جائے۔ آپ کی استطاعت کا مطلب کہ جسمانی طاقت بھی ہے، جا سکتے ہیں، اور مالی استطاعت کہ آپ کے پاس سفر کا خرچ، وہاں ضرورت
اور پیچھے اگر چھوڑ کے جا رہے ہیں کچھ اپنے رشتہ داروں کو جن کا آپ کے ذمے ہے تو ان کے لیے بھی اتنے عرصے کا خرچ آپ ان کو دے کے جائیں، یہ مراد ہے۔ اب آپ نے پیسہ جمع کیا ہوا ہے اور کوئی آپ کے پاس اس کا یعنی اس کے علاوہ یہ نہیں کہ آپ کو کوئی دشواری ہے، صرف وہی پیسہ ہے اور وہ پیسہ نصاب کو پہنچے گا تو اس پہ زکوٰۃ تو دینی ہی دینی ہے، یہ تو نہیں ہے کہ آپ اس پہ زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ حج پہلے کر لیں، شادی پہلے کر لیں، دونوں میں سے یہ آپ کو جو آسانی ہو اور جو آپ کے اس موقع کے لحاظ سے مناسب ہو اس کے حساب سے آپ کر لیں۔ ذیشان قریشی صاحب کا سوال کہ مرد کے لیے لال کپڑا پہننا کیسا ہے؟ خالص سرخ، صرف اس پہ کوئی دھاریاں نہیں ہیں، کوئی اور نہیں بنا ہوا، خالص سرخ اور خالص پیلا، ریڈ اینڈ یلو، پیور، یہ مرد کے لیے ناپسند کیے گئے، حرام نہیں، ناپسند کیے گئے کہ مرد کو یہ رنگ مناسب نہیں، یہ عورتوں کے لیے بہتر ہے، تو نامناسب ہے، مکروہ ہے، تو خالص سرخ نہ پہنے، اس پہ کوئی دھاریاں ہوں، کوئی اور وہ بنا ہو تو اس میں پھر وہ نہیں ہوگا، یا سرخی مائل ہو جائے تو بہتر ہے پیور ریڈ اینڈ پیور یلو مرد نہ پہنے۔ وطر کی نماز پڑھتے پڑھتے اگر فجر کا وقت داخل ہو جائے تو اب کیا حکم ہوگا؟ آپ نے معمول میں پڑھی ہے یا کسی دن ایسے ہی پڑھی ہے؟ عادت ہے اس طرح کہ آپ دیر سے پڑھتے ہیں، تو اگر فرض آپ تہجد کے وقت اٹھے نوافل پڑھتے رہے تو اب یہ ہے کہ آپ وطر پڑھ رہے تھے تو اس میں یہ کہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ غلط ہو گئے، مگر کوشش کریں کہ آپ یعنی صبح صادق سے پہلے پڑھ لیں، فجر کا وقت ابھی نہیں ہوا، صبح صادق سحری کا ہی وقت ہوا ہے، اس سے پہلے پڑھ لیں تو بہتر ہے۔ عمارہ حسن صاحبہ کا سوال کہ خواتین کے لیے نیل پینٹ اور ہیئر کلر کا کیا شرعی حکم ہے؟ جی مضر نہ ہو، اگر وہ رنگ کرتی ہے بالوں کو تو مضر نہ ہو، ہونق نہ لگے، آج کل جس طرح طرح کے رنگ کر کے وہ بناتے ہیں وہ نہیں ہو، منع نہیں ہے۔ باقی رہا ناخنوں پہ آج کل تو نقلی ناخن لگائے جاتے ہیں، چپکا لیے جاتے ہیں، پھر دشواری ہوتی ہے، نیل پالش یا کوئی ایسی بھی پینٹنگ اس پہ ہو رہی ہے کہ لیئر بن گئی، تہ بن گئی، اب پانی ناخن کو نہیں لگ رہا تو وضو نہیں ہوگا۔ اب اس نے ایسا لگایا ہے جس کی تہ نہیں بنتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، اچھا جی وضو کرنے کے بعد لگایا ہے تو وہ اب اس میں کوئی کیمیکل ہے یا اس کے ناخنوں کے لیے نقصان دہ ہے تو اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ جو طرح طرح کے نقلی ناخن ہیں یہ نہیں لگانے چاہیے، نہ نقلی بال نہ نقلی ناخن، ان کے لیے بڑے سخت بیانات ہیں، نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو کلر کرنا ہے مہندی کر لیں، ورنہ اللہ نے جو رنگ دیا ہے وہ اللہ کا دیا ہوا رنگ زیادہ بہتر ہے۔ ان کا اگلا سوال کہ عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے، اس بات کا کیا مفہوم؟ مطلب یہ ہے کہ عورت اپنی آواز کو خام خواہ دوسروں کے کانوں تک نہ پہنچائے جو نامحرم ہے۔ اب شریعت کی بات ہے، مسئلہ ہو رہا ہے یا ٹیلی فون پر کوئی بات ہو رہی ہے تو اس طرح بھی بات نہیں کرنی ہے کہ اگلا جو ہے وہ مائل ہو جائے اور رعایت لے، یعنی مختصر دو ٹوک جس کو کہتے ہیں نا، اور آواز میں ایسی نہ ہو، لپک نہ ہو کہ وہ اس سے دل چاہے اس کا، تو یہ مراد ہے۔ باقی یہ جو آج کل مائک پہ پڑھا جا رہا ہے نعت خوانی کے حوالے سے ہی ہو بھلے، اور وہ غیر محرم سن رہے ہیں، مناسب نہیں ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ عورتوں کی محفل عورتوں تک آواز رہے، مگر اب تو ٹی وی پہ آ کے پڑھ رہے ہیں، جلسوں میں جا کے پڑھ رہے ہیں، اللہ کی پناہ، کہتے ہیں نعت ہی پڑھ رہے ہیں نا، تو لیکن نہیں، اس طرح مردوں کے درمیان نہیں، عورتوں کی محفل ہو اس میں پڑھیں اور آواز اپنے تک رکھیں، جہاں تک سننی ہے اس کو مردوں تک نہیں پہنچانا چاہیے۔ یہ مسئلہ پوچھنے والوں نے سنا، میں نے تو نعت کے حوالے سے بھی بات کیا، لوگ تو گانے گیت، پھر وہ کہاں تک بات جا رہی ہے اس سے اندازہ کر لیں۔
ان کا اگلا سوال کہ عورت کسی شیخ کامل سے بیعت کس طرح کر سکتی ہے، طریقہ کار کیا ہوگا؟ جی، اگر شوہر کے ساتھ محرم کے ساتھ جاتی ہے وہاں پردے میں، جس طرح کرتی ہے بیعت، ٹیلی فون پر ہو سکتی ہے، خط لکھ کے ہو سکتی ہے، شوہر کے ذریعے یا بیٹے کے ذریعے پیغام دے کے ہو سکتی ہے، تو یہ بیعت تو ایک وعدہ ہے نا، ایک نسبت قائم کرنا ہے کہ میں شریعت و سنت کی پابند رہوں گی، مرشد کی ہدایات پہ عمل کروں گی. تو یہ چیز جو ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ سامنے ہی ہو، ٹیلی فون پر، خط پر، پیغام بھیج کے بھی ہو سکتی ہے. تجمل انصاری صاحب کا سوال کہ کیا گناہگار سید کو آخرت میں عذاب ہوگا یا پھر وہ نسبت کی وجہ سے بخش دیا جائے گا؟ جی دیکھیں، حکم شریعت سب کے لیے ہے. سید ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو گناہ معاف ہے یا ان کے لیے نافرمانی مزے سے کرے، ایسا کوئی نہیں. شریعت کے احکام سب کے لیے، وہ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، دیگر لین دین، تجارت، یہ وہ سب جائز ناجائز ان کے لیے بھی ہے. یہ نہیں ہے کہ ان کے لیے ہر ناجائز چیز جو ہے وہ معاف ہو جائے گی، ایسی بات نہیں ہے. اب اصلی سید کے لیے یہ ہے کہ وہ دوزخ میں نہیں جائے گا، لیکن اس کے درمیان مرحلے کیا گزریں گے، اس پر کیا سلسلہ، یہ اللہ بہتر جانتا ہے. مگر حکم شرع سب کے لیے. اگر کوئی سید کہلانے والا چوری کرتا ہے یا کوئی ایسا کام کرتا ہے تو جو حکم مسلمان کے لیے وہ اس پر بھی ہے، بلکہ اس کو چاہیے اپنے آپ کو بہتر بنائے. نسبت کی وجہ سے اس کا کردار، اس کے اخلاق، اس میں عمدگی ہونی چاہیے. محمد وسیع احمد صاحب کا سوال کہ کیا یزید کو کافر کہہ سکتے ہیں، اور اگر کہہ دیا تو کہنے والے پر کیا کوئی شرعی حکم لگے گا؟ ہمارے امام اعظم سیدنا نعمان بن ثابت کوفی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے لیے یہی کہا کہ اس کو کافر نہ کہو. اس لیے نہیں کہ اس سے کوئی رعایت کی ہے، اس کا جرم جو ہے وہ کفر سے بھی بڑھ کر ہے. یعنی کوئی لفظ ایسا کہاں سے لائیں، لیکن یہ کہ امام احمد بن حنبل نے اس کے کفر کا فتویٰ دیا ہے. اس کے اشعار جو ان تک پہنچے، جس میں اس نے یہ کہا تھا کہ ان پر کوئی نبوت نہیں اور کوئی شریعت نہیں اتری تھی، معاذ اللہ، انہوں نے ان اشعار پر کفر کا فتویٰ دیا ہے. ہم اس کو کافر نہیں کہتے، کافروں سے بدتر، یعنی کافروں سے برا جانتے ہیں. اس کے لیے کوئی رعایت، کوئی نرمی نہیں کریں گے. لیکن کافر کہنے سے ہمیں کتنا ثواب ہوگا؟ ہاں، کسی کا کفر جب بیان کرنا ہوگا کیا جائے گا، مگر ہم اتنی ہی دیر امام پاک پر ان کو سلام بھیجیں، ان کے لیے ہم وہ ایصال ہدیہ، تحائف بھیجیں، ہم اتنی دیر درود شریف پڑھیں نبی پر اور ان کے آل و اصحاب پر. مثلاً میں سمجھا دوں، شیطان پر لعنت کا بیان قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ تو ہم ہر وقت بھیجتے رہتے ہیں. ہم اس ملعون کو یاد کرنے کی بجائے اپنے پیاروں کو یاد کیوں نہ کریں؟ تو ذہن میں رہے کہ اس کے لیے کوئی رعایت نہیں ہوگی. مگر کوئی کافر کہے گا تو میں اس سے لڑوں گا نہیں. اس نے کہا ہے تو وہ کہتا ہے، کیونکہ اس کے لیے وہ بات نہیں ہے. کیونکہ کسی سچے مسلمان کو کافر کہے اور وہ کافر نہیں ہے تو کفر خود پر لوٹے گا. لیکن اس پلید کے لیے، یزید پلید کے لیے تو کوئی سخت لفظ بھی ہو نا تو ہماری اس سے بھی تسکین نہیں ہوتی، کیونکہ اس نے جرم ایسے کیا ہے. ان کا اگلا سوال کہ کیا آج کے موجودہ دور میں کوئی شخص متقدمین کے درجے تک پہنچ سکتا ہے ریاضت کر کے، جیسے کہ حضرت بایزید بستامی یا حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ؟ کیا ان کے درجے تک پہنچا جا سکتا ہے یا پھر یہ عقیدہ رکھا جائے گا کہ یہ درجہ متقدمین کے لیے ہی خاص ہے؟ دیکھیں، ولایت حاصل کرنا اور ولی ہونا دو الگ باتیں ہیں. ایک ہوتی ہے کسبی، ایک ہوتی ہے وہبی. وہبی کا مطلب اللہ کی طرف سے گفٹڈ، اور کسبی محنت کر کے. درجے مرتبے اللہ کی طرف سے ہیں.
وہ ولایت کے کس درجے پر پہنچ سکتا ہے، وہ اللہ کے کتنے قریب ہو سکتا ہے، وہ آج بھی ہم کسی کے لیے یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں ہو سکتا، مگر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کو شان دی ہے، آنے والا کبھی نہیں کہے گا کہ میں اس درجے پہ پہنچ گیا۔ وہ ان کی پیروی ہی کر رہا ہے نا، وہ انہی کے طریقے پر تعلیمات پر ہے، تو درجہ مرتبہ من جانب اللہ ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اللہ جس کو چاہے جو چاہے درجہ عطا فرما دے، مگر ادب کی وجہ سے یہی کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ جس پائے کو پہنچ گئے، اب آنے والا یہ نہیں کہے گا کہ میں ان کے برابر ہو گیا یا ان جیسا ہو گیا، وہ ادب کرتے ہوئے یہی کہے گا کہ وہ وہی تھے، ان جیسا اب کہاں۔ محمد عدنان صاحب کے سوالات۔ ان کا پہلا سوال کہ شوگر یا دیگر امراض کے لیے دواؤں میں خشک خراطین کو پیس کر یوں ملایا جاتا ہے کہ وہ دوا کے اجزاء میں مکمل طور پر مکس ہو جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ خشک خراطین پر مشتمل دوائی کو کھانا جائز ہے یا نہیں؟ کیچوے کہتے ہیں جی خراطین کو، ان سے تانبا حاصل کیا جاتا ہے۔ جب اس کی ماہیت بدل جائے گی، اس کو جو کیفیت بدل جائے گی، کتنی چیزیں ہیں جو آپ کے دوا میں استعمال ہو رہی ہیں دوسری، تو جب وہ چیز اس کیفیت کو بدل جائے گی تو پھر وہ حالت نہیں رہے گی، حالت بدلتی ہے، حکم بدلتا ہے۔ تو چونکہ ان کو اس طرح زندہ یا اس طرح نہیں لیا جا رہا ہے، وہ جو اس کا پاؤڈر ہے وہ دوا کے طور پر، کتنی جانوروں کی چیزیں وہ استعمال ہوتی ہیں۔ اگر قمیص کے اوپر جیکٹ یا واسکٹ پہنی ہو اور اس کی زپ یا بٹن کھول کر نماز پڑھیں تو اس طرح نماز ادا ہو جائے گی؟ ہو جاتی ہے، جس چیز کا دیکھیں عرف ہے، اگر وہ اس کو وہ کھلا رکھتے ہیں اور اس کا کھلا رکھنا ہی عرف ہے تو وہ ہو جائے گی، اور نہیں ہے تو پھر اس میں بند کرنا بہتر ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ ناپاک مٹی سے برتن بنایا گیا تو جب تک وہ گیلا ہو ناپاک ہوتا ہے اور سوکھ جائے تو پاک ہو جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر ایسا برتن دوبارہ گیلا ہو جائے تو پھر وہ ناپاک ہوگا یا نہیں؟ جو اس میں ناپاکی والی کیا چیز ہے؟ دھوپ پڑتی ہے، چیزیں پاک کر دیتی ہے، وہ چیز کیا ہے؟ اگر اس کے انگریڈینٹ میں یعنی اس کے اجزاء میں کوئی ناپاک چیز شامل ہے تو پھر نہیں ہوگا، اور اگر یہ تھا صرف وہ ظاہری تھی، ظاہری وہ دھوپ کے سوکھنے کے بعد وہ نکل گئی اس سے تو ختم ہو گئی بات، اب دوبارہ گیلا ہونے میں وہ چیز دوبارہ نہیں آئے گی۔ لیکن اگر اس میں وہ چیز موجود رہی تو پھر وہ اس کا حکم ہوگا کہ وہ چیز سوکھنے کے بعد دوبارہ اس میں گیلا کریں گے تو وہ آ جائے گی، ایسی چیز ہے اس میں تب، ورنہ یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں اب مٹی جو ہے دھوپ لگتی ہے وہ صاف ہو جاتی ہے، پاک ہو جاتی ہے۔ ان کا اگلا سوال کہ نومولود بچے کو حالت ناپاکی سے نجات دلانے کے لیے بار بار اگر دھلا نہیں سکتے تو کپڑے یا پھر ویٹ وائپ سے صاف کرتے ہیں، کیا ایسی صورت میں بچے کا جسم پاک ہو جائے گا؟ جی، اس میں یہ ہے کہ وہ ایسا ہو کہ وہ نجاست کا اثر ختم ہو جائے، یعنی اس کا کوئی اثر باقی نہ رہے، اتنا گیلا کپڑا پھیرا ہے جس کو اسپنج کرنا کہتے ہیں، اتنا پھیرا ہے کہ نجاست کا اثر نہ رہے۔ لیکن اگر وہ نجاست کا اثر، جیسے آپ نے کاغذ سے پونچھ دیا، کپڑے سے پونچھ دیا، لیکن نجاست کا اثر یا بو باقی رہی تو پھر نہیں ہوگا۔ راحیل امین صاحب کا سوال کہ کیا زیر ناف بال کی صفائی کے لیے کینچی کی مدد لی جا سکتی ہے؟ آپ کینچی سے کریں، آپ ریزر سے کریں، آپ کوئی وہ چونے سے چیزیں بنا کے کریں، بس نقصان نہ ہو آپ کی جلد کو، تو آپ کو وہ کینچی سے بھی ہے، لیکن کینچی سے آپ کم کر سکتے ہیں، پورے نہیں ہو پھر جلدی ابھریں گے۔ آپ کے پاس کوئی اور سہولت نہیں ہے یا دوسری چیز کے لگانے سے جلد کو نقصان ہے تو کینچی استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر مکان فروخت کرنا ہو اور کوئی غیر مسلم گاہک ہو تو کیا اس کو فروخت کیا جا سکتا ہے؟ دوسروں کے ملکوں میں جا کے کس کے مکان لیتے ہیں آپ؟ سوال کرنے والے سے پوچھیں کہ اگر آپ یورپ چلے گئے، انگلینڈ چلے گئے، تو وہاں جو آپ مکان خریدتے ہیں وہ کن کے ہوتے ہیں؟
تو سوائے اس کے کہ کوئی آپ سے ایسی چیز کے لیے خرید رہا ہے، پیسے آپ کو صحیح دے رہا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ یہاں حرام کام کرے گا، تو آپ تقوی کے طور پر روک دیتے ہیں، ورنہ کوئی ایسی بات نہیں۔ سید شہباز بخاری صاحب کے سوالات واہ کینٹ سے۔ ان کا پہلا سوال کہ ساس سسر کا اپنی بہو پر شرعی طور پر کیا حق ہے، اور بہو کس حد تک ان کی مکلف ہے اگر جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہوں؟ ساس جب لفظ بولا جاتا ہے نا تو دائیں طرف سے بولیں بائیں طرف سے بولیں، ساس ہی رہتا ہے، یعنی وہ اچھی ہو یا بری ہو ساس ہی رہتی ہے۔ عورت کا یہ ایک روپ ایسا ہے، سب جگہ ایسا نہیں ہے، یعنی سب ایک جیسی نہیں ہے، لیکن ذرا بھیانک روپ ہے، اور یہ ایسا مسئلہ بنا ہوا ہے عالمگیر، یعنی انٹرنیشنل یہ مسئلہ بنا ہوا ہے ساس بہو کا۔ بہو اس بات کی پابند نہیں ہے شرعاً کہ وہ ساس کے ساتھ رہے، پابند نہیں ہے، مگر شوہر کے پاس گنجائش نہیں ہے، کوئی حرج نہیں، ساتھ رہے۔ ایک کمرہ ہونا چاہیے عورت کے پاس ایسا کہ وہ اگر کنڈی لگا کے اس میں بیٹھنا چاہے تو یہ شوہر کے ذمے ہے کہ وہ اپنی بیوی کو فراہم کرے۔ اچھا، بات دونوں طرف سے ہوتی ہے، کہیں ساس کہیں بہو، بہت زیادہ ٹوکنا، بہت زیادہ اس پہ نظر رکھنا کیا کر رہی ہے، اور ہر بات پر اس کے لیے منفی انداز، نیگیٹو، لازمی بات ہے، زندگی اذیت بن جاتی ہے۔ بہت کم بچیاں صبر کر پاتی ہیں، جو کر لیتی ہیں ان کو سلام کرنا چاہیے۔ بعض مرتبہ بہو ایسی تیز ہوتی ہے وہ ساس کا وجود ہی برداشت نہیں کرتی، تو اپنی ماں کی طرح اس کو سمجھ لے، وہ اس کو بیٹی کی طرح سمجھ لے، مسئلہ حل ہو جائے، مگر یہ ہوتا نہیں ہے۔ تو بہرحال اس میں صرف اتنا ہے کہ وہ اگر ان کی خدمت کرتی ہے تو سعادت ہے، نہیں کرتی ہے تو زبردستی نہیں کروائی جائے گی۔ مختصر یہ جواب ہے، لیکن وہ اپنے جیسے گھر میں رہ کے ماں باپ کی کرتی تھی، وہاں آئی ہے ان کو ماں باپ سمجھ کے ان کی کر لے، آگے اس کی اولاد اس سے ملے گا، اس کو اور نیکی ملے گی، مگر شوہر زبردستی کروا نہیں سکتا۔ ساس بہو جو یہ ہے کہ جس ساس کہے لازمی میرے ساتھ یہ کرو، وہ نہیں ہوگا۔ محبت سے، پیار سے جو چاہے اللہ تعالیٰ بہتر کرے۔ تو اب وہ صرف شوہر کی پابند ہے، لیکن یہ کہ چونکہ گھر میں اکٹھے رہ رہے ہیں، اپنے گھر میں رہتی تھی وہاں بہن بھائیوں کے لیے کر لے تو یہاں پہ بھی، لیکن گھر والے اس کو آیا سمجھ لیں، میڈ سمجھ لیں بہو کو، یا وہ یہ کہ ان کو بوجھ سمجھ لے، تو اس سے پھر مسئلے بنتے ہیں۔ تو اچھا ہے پیار سے، اچھائی سے لوگوں کو دونوں طرف برتنا چاہیے۔ یہ عقیدہ رکھنا کیسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نور کا ایک حصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں زمین پر نبی بن کر آیا؟ جی، جس نے بھی یہ کہا ہے اس کے اگر اصل الفاظ یہی ہے تو میں اسے کہوں گا کہ الفاظ کو درست کر لے، کہ اللہ کا نور زمین پر نبی بن کر آیا، کیونکہ نور ٹکڑے ہونے سے پاک ہے، تو اس طرح کہہ لے کہ اللہ کا نور نبی بن کر آیا، یہ اتنا جملہ بالکل درست ہوگا۔ لیکن یہ کہ اس کا ایک حصہ تو نور ٹکڑے ہونے سے، ہاں اس کا فیضان کہہ لیں، اس کے وہ جلوہ کہہ لیں، تو وہ سمجھنے کے لیے، لیکن نور ٹکڑے ہونے سے پاک ہے، تو اللہ کا نور نبی بن کر آیا بالکل درست ہوگا۔ یہ آج کا آخری سوال، انشاءاللہ جو سوالات رہ جائیں گے وہ اگلی نشست میں ابتدا میں لے لیے جائیں گے۔ آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ واٹس ایپ اور پیج ان باکس کی سہولت بھی آپ کے پاس موجود ہے۔ اگلی نشست سے پہلے آپ ان تینوں ذرائع سے اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں ہم تک، آپ کے سوالات شامل کر لیے جائیں گے۔ آج کا آخری سوال، صلح کلیت بین المکاتب فکر
کے حوالے سے اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ صلح کلی ایک ٹرم اصطلاح کے طور پر پکارا جاتا ہے اس لفظ کو. ویسے تو مانے کہ سب سے صلح، لیکن یہ ٹرم ہے. واضح رہے کہ مسلمانوں میں صلح ہونا کلی، یہ بہت اچھی بات ہے جو مسلمان ہیں ان سب میں. لیکن جہاں عقیدوں کا فرق آ جائے گا اور وہ فرق بھی کفر و ایمان تک جا رہا ہوگا، اصولی ہوگا، پھر وہاں بد عقیدہ سے، غلط عقیدے والے سے صلح نہیں ہو سکتی. ایمان کی تکمیل کب ہوتی ہے؟ کہ کسی سے دوستی ہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کسی سے دشمنی ہو تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. الحب للہ والرسول والبغض للہ والرسول. یہ ایمان کی تکمیل، ایمان اس سے مکمل ہوتا ہے. جو اللہ کا دشمن، نبی کا دشمن، اس سے صلح نہیں ہو سکتی. ورنہ میں آپ سے پوچھوں، مجھے بتائیے، کیا آپ اپنے دشمن، اپنے ماں باپ کے دشمن، اپنے کسی دشمن کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو جو اللہ تعالیٰ، اس کے رسول، اللہ کے نبی کے پیاروں، اہل بیت، صحابہ، اولیاء امت کا دشمن ہو تو کیا ہم اس سے صلح کریں گے؟ ہماری صلح اسی سے ہوگی جو ایمان والا ہوگا. صلح کلیت عام طور پر اسی کے لیے رائج ہے کہ جی بھلے عقیدہ کچھ ہو، آپس میں صلح ہو. تو واضح رہے، قرآن اور حدیث کے احکام واضح ہیں، ٹرانسپیرنٹ، کلیئر. کوئی ڈاؤٹ، کوئی شبہ، کوئی شک نہیں کہ جس کا عقیدہ درست نہیں اس سے صلح نہیں ہو سکتی. منافقوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مسجد سے نکالا تھا یا نہیں نکالا تھا؟ کلمہ پڑھتے تھے، نبی کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، حضور نے ان کو اپنی مسجد سے نکالا تھا. منافق کون ہوتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے، پوری سورہ منافقون قرآن میں موجود ہے. تو جس کا عقیدہ درست نہیں ہوگا اس سے صلح نہیں ہوگی. ہاں، ایک عقیدے والے آپس میں ضرور صلح رہیں. مثلاً یہ کہ قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، یہ تمام سلسلہ طریقت، یا حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، مگر عقیدہ ایک ہے، ان میں صلح ہونی چاہیے. یہ سب کل جو ہیں ان میں صلح ہو. یہ نہیں ہے کہ گروپ بنا لیا اور لڑ رہے ہیں. لیکن جس کا عقیدہ درست نہیں اس سے صلح کا سوچنا، یہ اپنے ایمان کی یعنی خیر نہیں منانا. اس کو یہی کہیں گے کہ پھر اپنے ایمان کی خیر نہیں منائی جا سکتی، پھر اپنا ایمان ضائع کیا جائے گا. کیونکہ جو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک صحیح نہیں ہے، میرے نزدیک کیوں صحیح ہو؟ میں اس کو کیوں صحیح سمجھوں؟ اب آپ کہیں گے اللہ رسول کے نزدیک ہمیں کیا معلوم صحیح ہے یا نہیں؟ تو احکام بیان ہوئے ہیں، انہی پہ تو پرکھا جاتا ہے نا. تو جس کا عقیدہ غلط ہوگا اس سے صلح نہیں ہوگی، نہ کی جا سکتی ہے. ہم ان تمام افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے سوالات ہم تک بھیجے اور اپنے تعریفی کلمات سے ہمیں نوازا، جن میں علی حیدر راجپوت صاحب، ناصر خان صاحب، فردوس انجم صاحبہ، وقاص خان صاحب، اکرام شریف صاحب، محمد ایوب صاحب، مرتضیٰ چوہان صاحب، صعیبہ منصور صاحبہ، عبد المتین رضوی صاحب، حیدر علی اشرفی صاحب، محمد عمار صاحب، مصطفیٰ صاحبہ، محمد شاہد لاشاری صاحب، اکرم شمسی صاحب، یاسمین صاحبہ، ہدایت رسول صاحب، فوزیہ عبد القادر صاحبہ، وقاص صاحب، مسز اظہر صاحبہ، حماد صاحب، وقار مسعود صاحب، محمد احمد علی صاحب، راؤ عبداللہ صاحب، محمد فیاض صاحب، عبد القادر صاحب، زبیر آوان صاحب، وسیع احمد صاحب، محمد عدنان صاحب، سمینہ راوڈہ،
صاحبہ، نسیمہ شکیل صاحبہ، عزیر عالم خان صاحب، عنبر شیخ صاحبہ، حافظ عالم صاحب، وقاص مصطفیٰ صاحب، محمد مجید صاحب، اشر چودھری صاحب، مجاہد رضا صاحب، عادل خان صاحب، ذیشان قریشی صاحب، عبد المسعود صاحب، مظہر خان صاحب، طاہا صدیقی صاحب، شازیہ علی صاحبہ، بلال سعید صاحب، اقرا وسیم صاحبہ، آمنہ سعد صاحبہ، حمزہ معین صاحب، عبد الکریم صدیقی صاحب، ارباز عامر صاحب، اکرام اللہ صاحب، شاہد سرور صاحب، ام شہباز صاحبہ، ماریہ کامران صاحبہ، عمارہ حسن صاحبہ، تجمل انصاری صاحب، گلریز خان صاحب، راحیل امین صاحب، سید شہباز بخاری صاحب اور سید محمد ساجد صاحب، اور جن جن کے نام شامل نہ ہو سکے ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں. آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے دعا گو رہیں گے انشاءاللہ. پتوں کی پنجاب کے ایک علاقے کا نام. پتوں کی میں میری پھوپھی ذات بہن شیخ خلیل احمد کی بہن انتقال کر گئیں. اکاڑا میں مولانا محمد رمضان حامی صاحب انتقال کر گئے، اور کل خبر ملی رات کو کوٹ ادو میں مولانا سید حسین احمد شاہ مدنی انتقال کر گئے، اور بھی جتنے اہل ایمان اس درمیان وفات پا گئے. اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے. جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا اللہ سب کی جائز مرادیں پوری فرمائے. ملک میں حالت یہ ہے کہ پتہ نہیں کتنے کنٹینر، شاید 60 سے زیادہ پورٹ پر ہیں، کھانے کا سامان ہے اس میں، اور بینکوں کے پاس ڈالر نہیں ہیں، کلیئر نہیں ہو رہے، چیزیں ضائع ہو رہی ہیں. ملک کے دیوالیہ ہونے، ڈیفالٹ ہونے کی باتیں لوگوں کی زبانوں پر ہیں. کچھ حکمران ہیں، کچھ سیاستدان ہیں جن کو کچھ کرسی بچانے اور کچھ کرسی پانے کے لیے لگے ہوئے ہیں. ان کی سوچ اس سے زیادہ نہیں ہے. دین، وطن، عوام، خوشحالی، یہ ان کی تقریروں میں تو ہوتا ہے. اسلامک ٹچ دے دیتے ہیں نا وہ کہیں کہیں، یعنی اسلام ہوتا نہیں ہے، ٹچ آ جاتا ہے کہیں کہیں. کرپشن، بدعنوانی، بگاڑ، بد اخلاقی، جرائم، اور پھر ماحولیاتی آلودگی کس قدر ہے آپ کے سامنے. میں ان تمام افراد سے جو اپنے آپ کو سیاستکار یا منصبدار کہلاتے ہیں یا ہیں، ان سے یہی کہوں گا، آپ لوگ کوئی ایسے نہیں ہو کہ آپ مستثنا، ایگزمپٹڈ ہو کہ آپ سے کچھ پوچھ گچھ نہیں ہوگی. آپ دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی جواب دہ ہو. موت یاد رکھو. موت کو بھول جاؤ گے تو پھر اور برائیاں ہوں گی، اور پھر آخرت بھی برباد ہوگی. اللہ کرے اس وطن کو صحیح معنوں میں محب وطن، سچے مسلمان حکمران ملیں، تاکہ یہاں پر اسلام کی بہاریں بھی ہوں اور امن اور عافیت بھی ہو. مہنگائی کس قدر ہے، کتنے لوگ جو ہیں وہ مجبور ہیں فاقہ کرنے پہ، کچھ اڑانے پر مجبور ہیں، کچھ فاقہ کرنے پر. دونوں مناظر سامنے. حکومتوں کے پاس کھیل کے لیے پیسہ، تماشوں کے لیے پیسہ، سیاست والوں کے پاس ریلیوں کے لیے، دھرنوں کے لیے پیسہ.
مگر عوام کو کوئی نہیں پوچھ رہا سیلاب زدگان سردی میں کھلے آسمان کے نیچے کیسے بسر کر رہے ہیں، یاد نہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں، فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، غافل ہے۔ کھربوں روپے کے میچ دنیا میں، ورلڈ کپ دوسرے ناموں سے ہو رہے ہیں، مگر انسان دوستی، دین کی پابندی نظر نہیں آ رہی۔ ہم نے بھی ایک دن مرنا ہے اور جواب دینا ہے، ہمیں سوچنا ہوگا۔ بہت سے لوگوں نے بار بار کہا کہ جی آپ اہل سنت میں اتحاد کے لیے کوئی قدم کیوں نہیں اٹھاتے؟ میں نے کبھی اپنے آپ کو پیچھے نہیں رکھا، روز کے معمولات میں۔ آپ مجھے حل بتائیے، مجھ سے جو ہو سکتا ہے میں حاضر۔ میں پھر کہہ رہا ہوں ان تمام لوگوں سے، بلکہ 2-3 افراد جن کی وجہ سے یہ نزاع بڑا ہے، وہ کیوں نہیں بیٹھ جاتے، انا قربان کر دیں لوگوں کے ایمان کو بچانے کے لیے، صحیح بات کے لیے بیٹھ جائیں، طے ہو جائے گا مسئلہ۔ لیکن کچھ گھمنڈی ہیں، شرائط ہیں۔ یاد رکھیے کسی ایک شخص کی ہدایت ہوتی ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا حضرت مولا کائنات سے کہ تیری وجہ سے ایک کی اصلاح ہو جائے تو ساری رات کیا 1000 سال کی نفلی عبادت سے بہتر۔ آپ کی وجہ سے اگر لوگ بگڑ رہے ہیں تو آپ سوچئے کتنا وبال آپ لے رہے ہیں۔ خدا کے لیے لوگوں کے ایمان کو بچائیے، سنیت کو گروہ در گروہ بٹنے تقسیم سے بچائیے، مل بیٹھیے۔ اللہ تعالی ہم سب پر کرم فرمائے، مہربانی فرمائے۔ میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ کا 40واں سالانہ عرس 9-10 فروری 2023 کو منایا جائے گا۔ 10 فروری 2023 جمعہ کا دن پوری دنیا میں سنی جہاں بھی ہیں مسلمان جاننے والے، وہ سب یوم خطیب اعظم منائیں گے۔ ایصال ثواب کے لیے کلام پڑھیے، جمع کیجئے، ہم تک پہنچائیے تاکہ زیادہ سے زیادہ ان کو ایصال ثواب کیا جائے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا مجھے ایک عربی اور ایک انگلش ایسا طالب علم یورپ میں اور عرب ورلڈ میں چاہیے جو والد صاحب پر PhD کرے، عربی میں بھی انگلش میں بھی۔ مواد ہم فراہم کریں گے، تعاون کریں گے، تو ان کے لیے یہ خدمت بھی میں کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی ہو تو ضرور رابطہ فرمائیں۔ بہت سی باتیں رہ جاتی ہیں، اللہ تعالی کرم فرمائے، آسانی فرمائے۔ بہت سے مسائل روز کے آتے ہیں سننے میں، کیا بولیں، گھڑیوں کی باتیں ہیں، ٹیلی فون لیک ہو رہے ہیں، کیا کیا۔ ہمیں خدا یاد نہیں ہے؟ ہم کیوں بھول گئے؟ ہم نے بھی قبر میں جانا ہے، جواب دینا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر کرم فرمائے۔ گفتگو میں کہیں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ نیکی کیجئے، نیکی پھیلائیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔